آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، سارے خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، سارے خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ اندھیرے میں اجالے کی خبر دیتے ہیں، ہم ہیں وہ لوگ جو پیغام سحر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی انسان کے عقیدے اور کردار کی تبدیلی تھی۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز سامعین، ناظرین اور حاضرین، میں ہوں محمد صدیق قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم کی دنیا، اور پلیٹ فارم ہے مسافر 1800 یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس میں ہے کہ ہم آج جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تقدیر کیسے بدلی۔ تو آپ نے آج ہمیں دیکھتے رہنا ہے، اسی کے متعلق ہم مولانا صاحب سے سوالات کریں گے۔ دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کہ جو تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ میں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو تلاوت کلام پاک کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اور اب ہم اپنا وقت ضائع کیے بغیر اپنے پہلے سوال کی جانب جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھا ہے اور ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تقدیر کیسے بدلی۔ تو اس کے لیے ہم جانیں گے کہ جو سب سے بڑی جو تبدیلی اس وقت رونما ہوئی وہ کیا تھی مولانا صاحب، مطلب کیسے انہوں نے تقدیر بدلی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ببرکۃ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی محترم برادر اصغر جناب صدیق قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جس میں ندیم قریشی صاحب، حمید قریشی صاحب اور دیگر لوگ مل کر اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں علم کی دنیا سے، جو فاسٹ مسافر 1800 کے پلیٹ فارم سے ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اقساط کی صورت میں، اور آج اس کا 19واں سیگمنٹ ہے۔ تو
تو آپ نے سوال کیا کہ سب سے بڑی تبدیلی کیا ہوئی، تو اخلاقی جو زوال تھا وہ اخلاقی روشنی میں تبدیل ہوا، ظلم اور ناانصافی جو تھی وہ عدل و انصاف میں تبدیل ہوئی، اور انسانوں میں رحمت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے اخلاقی زوال کو آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ غلامی، جھوٹ، ظلم اور ناانصافی کے نظام میں انقلاب آپ لے آئے۔ آج بھی اگر ان اصولوں پر عمل انسانیت کی بھلائی کا ضامن ہے، اور آپ اس کو اگر پوائنٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دلوں کی تبدیلی شرک سے توحید کی طرف ہوئی، ظلم سے عدل کی طرف، جاہلیت سے علم اور شعور کی طرف، نفرت سے اخوت اور بھائی چارے کی طرف۔ یعنی سب سے بڑی تبدیلی انسان کے عقیدے اور کردار کی تبدیلی تھی، جس نے پورا معاشرہ بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ سب سے بڑی تبدیلیاں ہوئی۔ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اب اس میں تھوڑی سی چیز میں آپ کو مزید ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت جیسے بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا جو سب سے جو بنیادی اثر پڑا اس سے پہلے وہ کس پہ پڑا؟ مطلب جانوروں پہ پڑا، انسانوں پہ پڑا، یا کہ کس پہ پڑا جو سب سے بنیادی عنصر تھا ان کا؟ دیکھیے جو عرب معاشرہ تھا نا، وہ اخلاق و عدل کے اصولوں کی طرف راغب ہوا۔ غلام، عورت اور کمزور کے حقوق کی حفاظت اور معاشرتی شعور میں اضافہ ہوا۔ تو نمبر 1 پہ آپ یوں کر سکتے ہیں اگر اس کو ہم کرتے ہیں تو دلوں میں جو توحید کی روشنی تھی وہ پیدا ہوئی۔ چند سچے اور جو نیک لوگ تھے وہ فوراً ایمان لے آئے، اور حق و باطل میں واضح فرق نمایاں ہوا۔ معاشرے میں فکری بیداری کا آغاز ہوا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اثر لوگوں کے دلوں اور سوچ پر پڑا۔ اس میں ساری طرح کے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اور ہر طرح کے طبقات پر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اثر ہوا۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا مزید بڑھاتے ہیں تو آج کے جو معاشرے میں یا آج کے حوالے سے ہم اس سے کیا سبق ملتا ہے یا ہم کس طرح سے اثر لے سکتے ہیں؟ جی، آج کے معاشرے میں جو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا بھر میں جو پیغام گیا اسلام کی طرف سے وہ امن ہے، اخلاق اور توحید کا پیغام پھیلا، انسانیت اور ہمدردی اور عدل و مساوات کی تعلیم، اور آپ یتیموں اور کمزوروں کی خدمت اور کی اہمیت عام ہوئی، اور لوگوں کی سوچ اور کردار میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تحریک چل پڑی اور تبدیل وہ ہوئے۔ اور یعنی آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام معاشرتی اور اخلاقی روشنی دیتا ہے، اندھیروں میں اجالے کی خبر دیتا ہے، بلکہ ایک شاعر کا وہ شعر بھی ہے کہ اندھیرے میں اجالے کی خبر دیتے ہیں، ہم ہیں وہ لوگ جو پیغام سحر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی۔ بے شک جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں دراصل جو ہم باعمل اگر ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی رونما ہو سکتی ہے جو اس وقت کے جہالت کے دور میں رونما ہوئی تھی۔ تو ابھی چونکہ پروگرام کا وقت تھوڑا قلیل ہوتا ہے تو ہم دعوت دیتے ہیں صاحبزادہ محمد رضوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں،
تنہا آپ ہیں، اور آپ کا رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کا رب نے کیا اپنا حبیب، سارے خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، سارے خلقت کا خلاصہ آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان جزاک اللہ، اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان بہت اللہ، خوب۔ زبردست جی۔ آج ہم نے دوبارہ سے نعت رسول مقبول جو انہوں نے پیش کی اور سعادت حاصل کی، بہت اچھا لگا سن کے، دلوں تک گھر کر جاتی ہے۔ تو یقیناً آپ میں سے بھی چند سننے والوں کے دلوں میں کوئی نعت، کوئی کلام تو آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ اور کل سے ہم دوبارہ ایک نئی سیریز، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا کی حالت کیسی ہوتی یا دنیا کیسی تھی، اگر کا لفظ یوز ہوا ہے تو ہم اس کے متعلق انشاءاللہ کل کی نشست میں دوبارہ سے مولانا صاحب سے جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں، آج کے پوچھے جانے والے جو MCQs ہیں ان میں سب سے پہلا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے کیسے انسانیت کی تقدیر بدلی جب، تو اس موضوع میں سب سے پہلا اثر کس پہ پڑا، اور اسی طرح اس کا جو دوسرا ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی کیا وجود میں آئی تھی، اور تیسرا ہے آج ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 MCQs ہیں کہ جن کے ABCD کی صورت میں ایک صحیح جواب ہے، اور آپ انعامات کے حقدار ہو سکتے ہیں جو کہ فاسٹ مسافر ٹریکر ٹریول اینڈ ٹورزم فاسٹ مسافر کی طرف سے آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ باقی اور بھی اگر کوئی انعامات دینا چاہتا ہے عوام الناس کو تو وہ، اور بھی یا بچوں کو جو نعت شریف یہاں پہ پڑھتے ہیں تو وہ دے سکتا ہے۔ جزاک اللہ الخیر، والسلام محمد صدیق۔